الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. اسی کے بعد یا اس وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ کر فرض کر دیا کہ جو شخص کسی جان کو قتل کرے گا بغیر کسی جان کے یا زمین میں فساد کرنے کے لیے تو وہ یہ سمجھ لے کہ اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور جو اس جان کو زندہ کرے گا وہ یوں سمجھے کہ اس نے تمام جہانوں کے لوگوں کو زندہ کر دیا. اور ان کے پاس ہمارے رسول واضح دلائل لے کر آئے، پھر ان میں سے اکثر ایسے تھے جو زمین میں اسراف کرنے والے تھے. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر.
اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جس دین کا انتخاب کیا ہے اور اس کو پسندیدہ قرار دیا ہے وہ دین اسلام ہے۔ اب اس اسلام کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی حفاظت کو ضروری اور یقینی بنایا گیا ہے۔ ان میں خود یہ دین، اس کی حفاظت سب سے مقدم، اس پر آنچ نہیں آنی چاہیے۔ یہ بچ جائے، باقی چیزیں ختم ہو جائیں تو کامیابی ہی ہے۔ پھر انسانی جان ہے، نسل ہے، عقل ہے، مال ہے، یہ 5 بنیادی چیزیں قرآن و سنت کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ معاشرتی زندگی، انسان کی اجتماعی زندگی وہ آگے بڑھے گی اگر ان چیزوں کی حفاظت کو یقینی بنا لیا جائے۔ اس میں سے انسانی جان اور نفس کے حوالہ سے قرآن و سنت میں ایسے دلائل ملتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بڑی قیمتی اور قابل قدر چیز ہے۔ اسی سے ملکوں اور قوموں کا امن وہ بحال ہوتا ہے، اور اگر موجود ہو تو وہ برقرار رہتا ہے۔ اس کے اندر فساد واقع ہو جائے تو خوف، دہشت اور بدامنی جو ہے وہ عام ہو جاتی ہے، پھر زندگی کے معاملات متاثر ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنت اور حدیث میں اس کے متعلق جو کچھ ارشاد فرمایا ہے وہ بڑا تفصیلی اور اہم معاملات پر مشتمل بیان ہے۔ اس میں سے چند چیزیں اگر ہم بڑی بڑی دیکھیں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید انسان کی تکریم اور عزت پر بڑا زور دیتا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَقَتْلُ مُؤْمِنٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا۔ ایک طرف دنیا کا زوال ہو اور دوسری طرف مومن کا قتل ہو تو مومن کا قتل وہ دنیا کے زوال سے بڑا گناہ، وہ بڑا جرم ہے، وہ معمولی بات نہیں ہے۔ کہیں آتا ہے احون عند اللہ، یہ دنیا ختم ہو جائے، یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو اسی معنی میں ہے۔ انسانی جان کی تکریم، عزت، اس کا وقار وہ کسی طرح مجروح نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی عزت سے لے کر اس کی جان کی حفاظت وہ دوسرے مسلمان کے لیے لازمی ہے، ضروری ہے، اس کو اس کا خیال رکھنا ہے۔ اسے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے دوسرے کی عزت کرنا اور پھر معاشرے کے اندر جو ہے وہ امن کو اور سلامتی کو عام کرنا، یہ اس کے اسلام اور ایمان کا تقاضا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ ہوتے ہیں، ورنہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ اگلے درجے میں اگر جائیں بالمؤمن من امینہ الناس، یعنی تعریف ہی یہ ہے، مومن وہ ہے جس سے لوگ امن میں آ جائیں، فی دمائہم و اموالہم و اعراضہم، اپنے مال، عزت، آبرو، اپنے مال کے اپنی جان کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، یعنی یہ چیزیں محفوظ ہو جائیں
تو اس شخص کو کہتے ہیں یہ مومن ہے۔ اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو مومن بن کر رہنا چاہیے، وہ ایمان اور سلامتی کی علامت بن کر جو ہے وہ دنیا میں قائم رہتا ہے۔ یعنی جب وہ کسی سے ملتا ہے اور اس کی زندگی اور معاملات کا آغاز ہوتا ہے تو اس بات سے ہی ہوتا ہے کہ مجھ سے تجھے کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے اے میرے مخاطب، اس لیے کہ میں مومن ہوں اور میں مسلمان ہوں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے، یہ تو عمومی بات تھی، مخاطب کیسا ہے، مسلمان ہے یا نہیں، ماننے والا ہے، منکر ہے۔ لیکن اگر مسلمان سے خوف کھانے لگے، مسلمان سے گھبرائے، اس کو اس سے امن نہ ملے، تو پھر حالت جو ہے وہ بڑی خوفناک ہوتی ہے۔ اور یہی خوف کی علامتیں جب بڑھتی جاتی ہیں، فساد عام ہو جاتا ہے اور پھر شر جو ہے وہ پیک اور عروج پر پہنچ جاتا ہے، تو سمجھو کہ یہ کسی ایسے وقت کا زمانہ اور قرب جو ہے وہ ہمیں مل رہا ہے کہ جو ہمارے لیے اچھا نہیں ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس طرح کی چیزیں بیان فرمائیں کہ جب یہ شر اور فساد، بد امنی، قتل وہ عام ہو جائے گا تو سمجھو کہ اب یہ جہان ختم ہونے والا ہے۔ لا تقوم الساعہ حتی یتقارب الزمان، یہ زمانہ سمٹ کر جو ہے وہ اس طرح کا ہو جائے گا کہ سال مہینوں میں، مہینے ہفتوں میں، ہر ہفتے دنوں میں تبدیل ہو جائے گا۔ یتقارب الزمان، تظہر الفتن، اور فرمایا تکثر الزلازل، یہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں، اور ان میں سے ہی فرمایا یکثر الحرج، حرج جو ہے وہ بہت زیادہ کثرت سے ہو جائے گا۔ اور پھر پوچھا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی وضاحت کی، حرج کیا ہے؟ القتل القتل القتل، یہ قتل کا بول بالا ہوگا، انسانی جان کا احترام وہ جانور کے برابر بھی نہیں ہوگا، بندے کو مار دینا کوئی مسئلہ نہیں رہے گا، تو سمجھ لو کہ اب قیامت آنے والی۔ بدقسمتی سے ہم جس ملک میں رہتے ہیں، جس خطے میں ہم آباد ہیں، دنیا کے دیگر خطوں کے مقابلہ میں یہاں بد امنی کی لہر وہ وقفے کے بعد آتی رہتی، اور پھر حالت یہ ہو جاتی ہے کہ ہر آدمی اس سے دوچار ہوتا ہے، کوئی محفوظ نہیں رہتا۔ اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ میرے گھر میں نہیں، میرے علاقے میں نہیں، دوسرے صوبے کی بات ہے، تو وہ نادان ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ بد امنی، یہ حرج اور قتل جو ہے، اس کو کسی دوسرے کا مسئلہ سمجھ لینا، اعتراض جو ہے وہ قائم کرتے رہنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی سوچ ایمان والی، بھائیوں والی، اخوت والی، بھائی چارے والی نہیں ہے۔ یعنی مومن تو جہاں کہیں بھی ہو اس کو دکھ اور مصیبت پہنچتی ہے، اس کی مصیبت اور دکھ کو مومن محسوس کرتا ہے، وہ خواہ کتنا ہی دور کیوں نہ ہو۔ لیکن ایک ہی ملک کے اندر قریب شہروں میں بندہ کہے کہ یہ بلا میرے اوپر نہیں ہو، یہ کسی اور پر جو ہے وہ فتنہ نازل ہوا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یعنی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر بندے کی سوچ یہ بن گئی ہے، وہ ایمان والی سوچ نہیں ہے، وہ دین یہ بات نہیں سکھاتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ خواہ انفرادی طور پر کسی جگہ جو ہے وہ قتل ہو جائے یا پھر اجتماعی جگہ پر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا وہ قیامت کی نشانیوں میں ایک یہ بھی تھی، قسم کھا کر والذی نفسی بیدہ لیأتین علی الناس زمان لا یدری القاتل فیما قتل ولا المقتول بأی شیء قتل۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حالت یہ ہو جائے گی کہ قاتل کو پتہ نہیں ہوگا میں بندے کو کیوں مار رہا ہوں، اور بیچارہ مرنے والا اس کو بھی معلوم نہیں ہے کہ میرا جرم کیا تھا، مجھے مار دیا گیا۔ یہ ہے انتہا کسی بھی چیز کی، یعنی عصبیت ہوتی ہے، دشمنی ہوتی ہے، وقتی جھگڑا ہوتا ہے، انسانوں کے اندر یہ معاملہ شروع سے ہی آ رہا ہے۔ حضرت آدم کی
اولاد میں سب سے پہلا جرم جو ہوا وہ یہی تو تھا، لیکن اس جرم کی شدت اتنی تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہان میں، دنیا میں قیامت تک جب بھی یہ جرم جو ہے وہ ہوگا اس کی سزا پہلے قاتل کو ملتی رہے. یہ معمولی بات نہیں ہے. بس یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا ایمان، ہمارا اسلام جو ہے وہ کس لیول پر ہے، اور پھر اسلام کے نام پر جو ہے وہ انسانوں کو قتل کر دینا، شاید اس کو جو ہے وہ جہاد کا نام دینا. یعنی اب تو یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی کہ یہ نعرے تھے، اس میں خود ساختہ بیانیہ تیار کیا گیا، یہ تعبیر ایسی جو ہے وہ قائم کی گئی کہ جس سے لوگوں کو دھوکہ دیا جائے اور لوگوں کے جذبات سے کھیلا جائے. حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل تو بہت دور کی بات ہے، وہ آلہ قتل یا وہ اوزار جس کے ذریعے آپ کسی کو جو ہے وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان کی طرف بغیر کسی وجہ کے مزاح کے طور پر بھی اشارہ کر کے جو ہے وہ کہے کہ میں تجھے ماروں گا، پیچھے ہو جاؤ، یا ویسے ہی اشارہ کر دے کوئی ایسی چیز. لا یشیر احدکم لاخیہ بالصلاح، کسی شخص کے لیے اپنے بھائی کی طرف اسلحے کے ساتھ اشارہ کرنا یہ بھی جائز نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ کرتا ہے فإن الملائکۃ تلعنہ حتی یدعہ، یعنی جو شخص یہ کام کرتا ہے اس کو یہ یاد رکھنا چاہیے. وہاں تو بلکہ اس حدیث میں یہ لفظ آتے ہیں من اشار لاخیہ بحدیدۃ، اگر وہ کسی لوہے کی چیز کے ساتھ بھی، یعنی لوہا جس سے اوزار بنتے ہیں، وہ اشارہ کر کے جو ہے وہ کسی کو ڈراتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس وقت تک اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں جب تک وہ باز نہیں آ جاتے. اللہ کے فرشتے لعنت کرتے ہیں. یعنی کہاں خیر آ سکتی ہے جس کے آغاز میں یعنی وہ راستے مسدود کر دیے گئے، ان اسباب کو ختم کر دیا گیا جو انسانی جان کے منافی. جائے کہ ہم انسانی جان ہی کا احترام نہ کریں، کوئی وقار، کوئی عزت، وہ تو بہت دور کی بات ہے، بس جان ہی سے مار دینا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مسلمانوں کے لیے یہ ہدایات ہے. اذا التقى المسلمان بسیفیہما، جب آپ دیکھیں کہ دونوں تلواریں اٹھی ہوئی ہیں اور دونوں مسلمان ہیں، پھر یاد رکھو القاتل والمقتول فی النار، مارنے والا اور جو مرا ہے دونوں جہنم میں چلے جائیں گے. آپ اندازہ کریں، یعنی ایسا وقت بھی آ جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا یا رسول اللہ اس مقتول کا کیا قصور ہے؟ تو فرمائے لأنہ، وہ تو پہلا تو قاتل ہے لیکن یہ جو مقتول ہے مر گیا ہے، فإنہ یقتل وحریصا علی صاحبہ، یا فإنہ حریص علی قتل صاحبہ، وہ بھی چاہتا یہی تھا کہ میں مار دوں، اس نے پہل کر دی. دونوں مارنے کے لیے تیار، دونوں مارنے کے لیے آئے تھے. القاتل والمقتول فی النار. اس لیے اللہ رب العزت کہتا ہے کہ یہ جو پہلا جرم ہوا تھا پھر اس کے بعد ہم نے یہ لکھ دیا تھا کہ جو شخص یہ جرم کرے گا اس نے کسی ایک جان کو نہیں سارے جہان کو ختم کیا. اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لو ان اہل السماء والارض لاشترکوا فی دم مؤمن، اگر آسمان اور زمین والے بھی کسی ایک مومن کے خون کے اندر مشترکہ طور پر جو ہے وہ شریک ہوں اور مل کر یہ کام کرے، لَعَقَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ، اللہ تعالیٰ سب کو جہنم میں جو ہے وہ پھینک دے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں. لَعَقَبَّهُمُ اللَّهُ. اس لیے میرے بھائیوں یہ جرم، اس کا عام ہو جانا اور اس کی وجہ سے بدامنی کا پھیل جانا، یہ قیامت کی نشانیوں کا ظہور ہو جانا، اس میں پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنا دین بچانا ہے، اپنے جان کی حفاظت کرنی ہے، اپنی عزت آبرو کی جو ہے وہ قدر کرنی ہے تاکہ دوسرے کی عزت اور آبرو محفوظ رہ سکے. یعنی جب انسان کسی کا سوچے گا خود جو ہے وہ محفوظ ہوگا، لیکن اگر جو ہے وہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا پھر یہ مفاد پرستی اور خود غرضی بڑھے گی، اور اس کی وجہ سے پھر کیا ہوگا؟ جب جس کو کوئی موقع ملے گا وہ پھر گناہ کرنے میں جو ہے وہ پس و پیش نہیں کرے.
اس لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کبیرہ گناہ بیان فرماتے اجتنبوا السبع الموبقات، القبائر کیا ہے تو فرمایا الاشراک باللہ وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق والیمین الغموس، یعنی جہاں اللہ کے حقوق ہیں اشراک باللہ. ایک جگہ آتا ہے اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ایسی چیزیں برباد کر دیتی ہیں جو ان سے بچو. قیل وما ہن یا رسول اللہ، وہ کون سی ہیں یا رسول اللہ بتا دیجئے ہم بچ سکیں. فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے. اور پھر ساتھ ہی فرمایا وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، بغیر کسی وجہ کے جان کو مار دینا کبیرہ گناہ. اکل الربا، اکل مال الیتیم، وتولی یوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات، یہ لمبی حدیث ہے. لیکن اس میں اشراک باللہ کے بعد حضور نے فرمایا کسی جان کو بغیر کسی وجہ کے وہ قتل کر دینا کبیرہ گناہ ہے. کبیرہ وہ معاف نہیں ہوتے، یعنی صغیرہ گناہ انسان صالح اعمال کرتا رہتا ہے، لیکن یہ تو پھر معاملہ اللہ کے سپرد ہے. اس جرم کی نوعیت کے ساتھ جو ہے وہ فیصلہ ہوگا. اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ دنیا کے اندر تو شر اور فساد اس جرم کی وجہ سے پھیلتا ہی ہے، اس بندے کے لیے آخرت میں کیا معاملہ ہے. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، یعنی اس شدت کو بیان کرتے ہوئے کہا پھر وہ مومن کو قتل کرنے والا وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اور پھر وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ کا غضب ٹوٹے گا اس پر، وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا، پھر اللہ کی لعنت ہوگی اس پر، اور پھر عذاب عظیم تو اور. اول ما یقضی بین الناس فی الدماء، سب سے پہلے اللہ کی عدالت کے اندر حشر میں جن چیزوں کا فیصلہ ہوگا ان میں سر فہرست کیا ہے؟ انسانی خون ہے، انسانی جان ہے. اول ما یقضی بین الناس. میرے بھائیوں یہ کوئی ایک بات نہیں ہے. قرآن مجید کی آیات دیکھیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین دیکھیں، آپ اندازہ کیجئے کہ ان باتوں کے اثرات کیا ہوں گے جب انسان جو ہے وہ بھول ہی جاتا ہے کہ یہ جس کو میں مار رہا ہوں یہ مومن ہے یا نہیں. یعنی وہ اپنے طور پر ایک کلمہ پڑھنے والا، نماز پڑھنے والا، نماز صف کے اندر شامل ہونے والا، اس کو ہی مار دیتا ہے. ایک زمانہ تھا مسلمانوں کے آپس میں جب جھگڑے ہوئے ہیں اور پھر مخالفین جو باغی جماعتیں جن کو قتل کرنا ضروری ہوتا ہے مسلمان حکومت کے لیے، جب ان کے پاس جو ہے وہ جاتے ہیں، مسلمانوں کی فوج جاتی، ایک دفعہ گئی ہے اور ان کی عبادتوں کو دیکھ کر واپس آ گئے، پھر گئے ہیں، پھر واپس آ گئے. یا رسول اللہ، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا وقت کے حاکم سے، وہ تو اللہ اللہ کر رہے ہیں، ان کے ذکر کی وجہ سے تو ہنڈیا جس طرح جو ہے وہ کھولتی ہے، اس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں. تو اس وقت جو ہے وہ بصیرت اور دانائی والے کہتے تھے یہ ایمان سے اس طرح یمرقون من الدین کما یمرق السحب من الرمیہ، یہ تلوار وہ جو ہے وہ تیر سے وہ تیر نکل گیا ہے اور وہ کمان سے اس طرح نکلا ہے کہ کوئی نشان بھی نظر نہیں آتا، یہ دین سے اس طرح نکل گئے ہیں، یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو چھوڑا جائے. یہ صرف باغی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے دشمن، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نہ خواستہ ظالم کہنے والے لوگ، ان کے اباؤ میں مسلمان اپنے آپ کو کہنے والے ایسے تھے. انہوں نے کہا کہ محمد تو عدل نہیں کرتا. اللہ کے رسول نے کہا تھا ان کی نسل میں پھر ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ناانصافی ہی کریں گے، ظلم ہی کریں گے. انسانی جان کو مار دینا ان کے لیے یعنی وہ کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. میرے بھائیوں، ہمارا دین، ہمارا اسلام وہ تو جانوروں کی حفاظت کا حکم دیتا ہے، وہ تو کتے اور بلے کو محفوظ اور اس کی جان کو بچانے والے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزادی عطا کر دیتا ہے، چاہے جائے کہ ہم انسانوں کو ہی مار دیں، انسانوں ہی کی پرواہ نہ کریں. تو یہ سوچ جو ہے اس کی نفی کرنا اور پھر ان لوگوں کے بارے میں آگاہ رہنا، ان کے خلاف جو ہے وہ دل کے اندر جو ہے وہ ایسا سوچ اور خیال کر کے لوگوں کو بتانا، یہ بھی اس وقت کا بہت بڑا کام ہے. یعنی کرنے والی چیزیں ہیں، دھیان دینے والی باتیں ہیں کہ یہ لوگ ہیں کون؟ یہ خود کو مسلمان کہنے والے، یہ اللہ اللہ کرنے والے، لیکن کیا یہ اللہ کا ذکر ان کے حلق سے نیچے بھی اترتا ہے یا نہیں؟
اللہ کا دین سکھاتا کیا ہے؟ اگر کسی کا دین کسی انسان کی جان، اس کے مال اور عزت کی آبرو اور حفاظت کا درس نہیں دیتا، وہ اسلام نہیں ہے، وہ اس کو دھوکہ لگا ہوا۔ وہ اسلام کو کیا سمجھ سکا؟ یعنی اللہ کو ان عبادتوں کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ اللہ کرنے سے کوئی خدا کے وقار میں اضافہ ہوتا ہے؟ بالکل ایسا نہیں، وہ انسانیت سکھاتا ہے۔ یعنی مسلمان جو ہے وہ علامت ہوتا ہے اس بات کی کہ ایمان کس چیز کا نام ہے اور اسلام کہتے کس کو ہیں، یہ بندے کو دیکھ لو، یہ ہے مسلمان۔ یعنی عملی طور پر اگر اسلام اور ایمان دیکھنا ہو، کسی مومن اور مسلمان کو دیکھنا ہوگا۔ تو میرے بھائیو، ہماری تاریخ تو یہ تھی کہ اگر غیر مسلموں کے ہاں بھی مسلمان پہنچے تو انہوں نے کہا ہمارے اپنے حکمران جو ہیں وہ تو ظالم تھے، آپ سے بڑھ کر تو نیک آدمی ہم نے کوئی نہیں دیکھا۔ یہ ہمارا ایک وقار اور عزت تھی۔ ایک وقت کے اندر ہماری پہچان یہ تھی کہ غیروں کے اندر بھی جب تسلط ہوتا تھا وہ تعریفیں کرتے تھے کہ اس طرح کے لوگ ہم نہیں دیکھے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے سب سے پہلے دعا کرنی چاہیے اور پھر اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اس کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ دوسرے کے بارے میں سوچتا کیا ہوں، یہ اخوت اور بھائی چارے کے اندر فرق جو ہے وہ کیسے آ گیا ہے، اب اس کو دوبارہ جو ہے وہ بحال کیسے کرنا ہے، یہ ہمارے اسلام اور ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائے، ان کی نصرت کرنے کی توفیق دے، ان کا ساتھ کسی طرح زبانی ہی خواہ کیوں نہ ہو، ہم ان کے ساتھ مل کر جو کام کریں، ان بدبختوں کے مقابلہ کے اندر جو ہمارا امن برباد کرنا چاہتے ہیں، جو ہماری عبادتوں کو جو ہے وہ غارت کرنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واقعتاً پھر اللہ کا نام لینا جو ہے وہ بھی اسی طرح ہو جائے گا کہ جس طرح گھر بار چھوڑ کر ہجرت کرنا، یعنی اتنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسے حالات سے محفوظ اور معمون فرمائے جہاں کہیں مسلمانوں پر ایسا وقت آیا ہے، اللہ رب العزت ان کی بشری خطاؤں کو معاف کرتے ہوئے آخرت کے اندر ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل سے نوازے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ کسی کا جوان بیٹا، باپ، کسی کا بھائی جو ہے وہ ہنستی بستی جو ہے وہ زندگی گزارتا ہو، اللہ کے سامنے کھڑا ہو اور کسی کو خبر ملے کہ وہ دنیا چھوڑ گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایمان اور اسلام کی زندگی جو ہے وہ نصیب فرمائے، اسی پر قائم رکھے اور ہمارا خاتمہ ہو تو اسی پر ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔